بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے نصاب کی پہلی نظم، پہلا سبق جو ہے اس کا یہ آج آخری لیسن جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ محیط تو عالم ہے قدرت تیری، صفحہ نمبر 1۔ شاعر کا تعارف یہ پہلے ہی ہم سمجھ چکے ہیں، اس کو ہم جو ہے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ یہ صرف ایک یاد دہانی کے لیے اور دہرائی کے لیے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ محیط و عالم ہے قدرت تیری، ہی پوری نظم۔ اس نظم کے مشکل الفاظ اور اس کے اشعار کی تشریح ہم جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں، اور اس سے متعلق جو ہے وہ اسائنمنٹ بھی ہم مکمل کر چکے ہیں۔ یہاں مشقی سوالات میں سے ایک سوال اشعار کی تشریح کا پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ہم لوگ جو ہے وہ لائیو کلاس کے اندر سمجھ چکے ہیں، لیکن وہ طلبہ جنہوں نے اب تک اس کو نہیں کیا ہے، اپنے پاس ریکارڈ نہیں کیا ہے، وہ اسی انداز میں کہ اشعار کو جو ہے وہ نوٹ کریں۔ پہلا شعر، حمد میں کیا تیری حمد میں کیا کروں اے خدا، میرا علم کیا ہے میری فکر کیا ہے۔ اور دوسرا شعر، تیرے زمزمیں ابشاروں میں ہیں، تیری عظمتیں ساروں میں ہیں۔ ان دونوں اشعار کی جو ہے وہ تشریح اگلی سلائڈز میں یہاں پر پیش کی جا رہی ہے۔ یہاں پر شاعر کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے، نظم کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے۔ تو پہلے نظم اور شاعر کا حوالہ لکھا جائے، اور اس کے بعد پھر یہ پہلے شعر کی تشریح پیش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے سلائڈ نمبر 7 میں شعر کا اور شاعر کا جو ہے وہ نظم کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اب دوسرے شعر کی تشریح لکھتے وقت اس حوالے کو لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف شعر کی تشریح جو ہے وہ لکھ لی جائے۔ ساتھ میں دو سوالات اور بھی یہاں پر جو ہے وہ شامل کیے جا رہے ہیں۔ ہم قافیہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ ہی کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ ہم قافیہ الفاظ شعر کے آخر میں بھی آتے ہیں، جو کہ ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ ایک ہی جو ہے وہ آواز والے الفاظ ہی کو ہم قافیہ کہا جاتا ہے۔ حمد میں آنے والے ہم قافیہ الفاظ سن کر مزید دو قافیے بنائیے۔ نظم کے ہم قافیہ الفاظ، مزید الفاظ، جیسے یہاں پر اگزامپل دی گئی ہے، خدا، کیا، یہ نظم ہی سے لیے گئے ہیں۔ اس سے مزید الفاظ بنائے گئے ہیں، رہنما، جدا۔ اسی طرح علیم، قدیم، یہ قافیے لیے گئے ہیں، عظیم، سلیم، اس کے مزید الفاظ بنائے ہیں۔ تو طلبہ، لامکاں، آسماں، سمو، نجوم، زندگی، اور اس طرح جو ہے یہ مزید قافیے دیے گئے ہیں۔ ان کے جو ہے وہ اسائنمنٹ میں یہی ایکٹیویٹی دی گئی ہے، تو جو ہے وہ اس کے مزید الفاظ جو ہے وہ تلاش کر مزید دو لفظ جو ہے وہ مزید لکھیں گے۔ ہم سے ایسے الفاظ کے جوڑے تلاش کر کے لکھیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، الفاظ جس سے ہم واقف ہیں۔ تو نظم کے اندر یہ جو ہے وہ کچھ الفاظ ضد کے جوڑے موجود ہیں، جیسے زمین اور آسمان۔ تو اسی طرح اور بھی جو ہے وہ الفاظ ضد موجود ہیں، تو نظم سے ان کو تلاش کر کے اسائنمنٹ میں یہ سوال بھی دیے گئے ہیں، تو وہاں پر لکھیں۔ اسائنمنٹ میں اس کے علاوہ ایک سوال اور بھی دیا گیا ہے، طلبہ کتاب سے دیکھ کر بھی اس سوال کو لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8، انشاء پردازی۔ اس کے اندر 3 سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، کیا آپ ان نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو اس کے جواب کے اندر آپ جی ہاں یا جی نہیں لکھیں گے، بلکہ پوری اسٹیٹمنٹ، پورا جملہ ہی لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ہم ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پورا جواب لکھنا ہے، ہاں یا نہیں کے اندر جواب نہیں لکھنا۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال اس میں پوچھا گیا ہے کہ یہ بھی لکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کس طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ زبان سے جو ہے وہ ہم اس کا اظہار کریں، زبان سے ہم جو ہے وہ یہ کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جو ہے وہ مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر جو ہے وہ دل سے بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور
تیسرا طریقہ ہے عمل سے. تیسرا طریقہ ہے عمل سے. نعمتوں کا شکر اس انداز میں بھی ادا کیا جاتا ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ نعمت اللہ نے جو عطا کی کر رکھی ہے اس کا جائز استعمال، اس کا صحیح طریقے سے استعمال. اللہ تعالیٰ نے جیسے آنکھوں کی نعمت ادا کر رکھی ہے، ان آنکھوں کو جو ہے وہ جائز کاموں میں استعمال کرنا، یہ اس نعمت کا شکر ادا کرنا بھی کہلاتا ہے. اس کے علاوہ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس زبان کو اللہ کی بڑائی کے بول بولنا اور اللہ تعالیٰ اچھائی کے بول بولنا، تو یہ زبان کی جو ہے یہ جو نعمت ہے اس کا شکر ادا کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو ہے وہ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو بہرحال نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں. زبان سے نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے، دل سے، اور دوسرا اپنے عمل سے. تیسرا سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کے خیال میں شکر گزاری کا سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا بہتر سمجھتے ہیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمل کے ذریعے سے نعمتوں کا شکر جو ہے وہ ادا کیا جائے تو یہی ایک بہترین طریقہ ہے. ہمارے